ناظرین السلام علیکم. کیپٹل ٹی وی سے پروگرام کیپٹل کلینک میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں. ہم اس پروگرام سے قوم سلطنت کے لیے بیماریوں سے بچنے کے طریقے اپنے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے مہمانوں سے پوچھتے ہیں, اور ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ جس بیماری کا برڈن ہماری سوسائٹی کو زیادہ فیس آ رہا ہو ہم اس پہ خاص سوالات کریں, اور آپ کی حوصلہ شکنی بھی کی جائے کہ آپ عطائیت کی طرف رجوع نہ کریں. بیماری کوئی بھی لاحق ہو ناظرین, اگر آپ اس کو ابتدائی مراحل میں ہی اس کی کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جا کے تشخیص کروائیں گے تو اس بیماری سے مکمل علاج اور صحت یابی بھی ہوگی اور آپ کا خرچہ بھی کم آئے گا. تو آج ہم جس بیماری کا ذکر کریں گے وہ ہے ٹائیفائڈ, جو کہ بدقسمتی سے پاکستان میں نہیں بلکہ ساؤتھ ایشیا کے ہر ملک میں بڑی تیزی سے پھیلتا ہے, اور اس سے بچاؤ 100% ممکن ہے اگر آپ طبی ماہرین کی بتائی گئی ہدایات پر عمل کریں تو آپ ٹائیفائڈ سے بآسانی بچ سکتے ہیں. اس کو آج میں نے ڈسکس کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دو بڑے پاپولر انتہائی پیشہ ورانہ مہارت رکھتے ہوئے میں نے اپنے دو کولیگز بلائے ہیں. میرے پہلے مہمان پروفیسر طارق وسیم ہیں جو کہ پروفیسر آف میڈیسن رہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں, اقبال میڈیکل کالج میں, اور آج کل وہ اختر سعید میڈیکل کالج میں پروفیسر آف میڈیسن ہیں, اور پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں. تو ان سے میں ٹائیفائڈ بخار کی ابتدائی علامات کیا ہوتی ہیں اور کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے, اور ہم پاکستان اس وقت ٹائیفائڈ بیماری میں کس سٹیج پر ہے اگر ہم اس کو چائنا یا انڈیا یا بنگلہ دیش یا نیپال اور سری لنکا سے ہم کنسیڈر کریں. میرے دوسرے مہمان پروفیسر محمد احمد عالمگیر خان ہیں جو کہ ایک کلینیکل فارماکولوجسٹ ہیں اور چیسٹ میڈیسن میں خاص تجربہ رکھتے ہیں. دوسرا ان کا بڑا تعارف یہ ہے کہ یہ ایک بڑے ہی پاپولر نامور انٹرنیشنلی مشہور پروفیسر آف میڈیسن, جو کہ جب پاکستان بنا تو وہ گنتی کے چند فزیشین ہمارے ملک میں تھے ان کے صاحبزادے ہیں, اور ان کا پورا اہل خانہ جو ہے وہ طبی ماہرین بنے ہوئے ہیں, ہمارے پروفیشن سے منسلک ہیں. بلکہ جب یہ پیدا ہوئے تو ہمارے پروفیسر صاحب جو کہ میرے بھی استاد تھے, طارق وسیم صاحب کے بھی استاد تھے, انہوں نے ان کے کان میں صرف اذان ہی نہیں دی بلکہ کوئی میڈیسن کے لفظ بھی ان کے کان میں بتا دیے تھے. تو آج ہمارے ساتھ ہیں. میں سب سے پہلے پروفیسر احمد عالمگیر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. یہ اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس جو ہے وہ ایک خاص خرچہ ڈالتی ہے ہماری سوسائٹی کی جیبوں پر, بڑی مہنگی ادویات خریدنی پڑ جاتی ہیں. کوئی بھی بیماری ہو آج ہم اس اسٹیج پر پہنچے ہیں کہ اس کا علاج جو ہے بڑا مہنگا ہو جاتا ہے, اور پھر ملک کی معیشت بھی برے طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے. تو یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ جب آپ کے والد محترم فزیشین تھے میو اسپتال میں اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں بہت عرصہ وہ فزیشین رہے, اس وقت یہ بیماریاں سر فہرست تھیں جس میں ملیریا, ٹائیفائڈ, تپ دق اور ہیضہ, اور پھر ایک خاص قسم کی اس وقت ڈیسینٹری تھی, دست لگتے تھے لوگوں کو جو جگر بھی اس میں انوالو ہو جاتا تھا, بڑی آنت بھی انوالو ہو جاتی تھی, اور وہ اس وقت مکمل صحت یابی ہوتی تھی اور بڑی سستی ادویات ہوتی تھیں. تو آج یہ کیوں اتنی مہنگی ادویات ہمیں استعمال کرنی پڑتی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ سر. دیکھیں ایز ٹائم جس طرح ٹائم ایوالو کرتا ہے, جس طرح پاپولیشن بڑھتی ہے اس طرح بیماریاں بھی بڑھتی ہیں, پھر ڈائگنوسٹک ہمارے ٹولز بھی بڑھے اور اتنی ہی سینسٹیو ہماری لیبارٹری ورک ہوا, تو زیادہ تشخیص ہوئی, زیادہ بہتر آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی, اور اسی طرح پھر جس طرح دوائیوں کا استعمال بڑھا تو جراثیم بھی اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے گئے, ڈرگ ریزسٹنس آ گیا. ٹائیفائڈ میں خاص طور پہ دو قسم کے ڈرگ ریزسٹنس ہیں جن سے ساری دنیا کو جو فیس کر رہی ہیں پرابلمز, وہ صرف پاکستان نہیں. ان میں ایک ہے ملٹیپل ڈرگ ریزسٹنس
جو فرسٹ لائن ٹائیفائڈ کی ادویات تھیں جن میں پرانے زمانے سے چلی آ رہی تھیں کلورمفینیکول اور ایمپیسلن اور سیپٹرون جس کو کہتے تھے، وہ پہلے یہ 1970 کے شروع میں یہ پتہ لگا کہ جی ٹائیفائڈ اس کو ریزسٹنس ہو گیا، ٹائیفائڈ وائرس وہ بیکٹیریا کا. اس کے بعد اس کے لیے دوسری ادویات بنی، وہ ادویات استعمال ہوئیں، اور جیسے جیسے وہ ہوئیں تو 1980 کے لیٹر ہاف میں یہ آنے لگ گیا کہ جی ان ادویات کو بھی ریزسٹنس ہو رہا ہے. تو جو ٹائیفائڈ کا جراثیم ان ادویات سے بھی جو سیکنڈ لائن ادویات کو بھی ریزسٹنٹ تھا، اس کو پھر ایکسٹریم ڈرگ ریزسٹنس کا نام دے دیا گیا، ایکسٹینسو ڈرگ ریزسٹنس. وہ 2016-17 میں ہمارے سندھ میں ایک آؤٹ بریک ہوئی تھی جس میں انیشل امپیکٹ 15,000 سے زیادہ لوگوں پہ ہوا تھا. اس میں یہ آئیڈینٹیفائی ہوا تھا کہ ایکسٹینسو ڈرگ ریزسٹنس ٹائیفائڈ اب آ گیا ہے سطح پہ اور ساری دنیا کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے. یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایکس ڈی آر اور ایم ڈی آر کے نام سے جو ادویات آئیں وہ ان کا بھی اب ٹائیفائڈ کے جراثیم پہ اثر نہیں ہوتا، لیکن ہم اس سے پہلے کہ ان ادویات کی طرف جائیں ہمیں تو ٹائیفائڈ کی جو انفیکشن ہے یا بیماری ہے اس کو پریونٹ کرنا چاہیے. تو وہ کس طریقے سے ہم پریونٹ کرتے ہیں؟ پروفیسر طارق وسیم صاحب، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ ضرور صحیح ہے کہ پانی سے بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں، آلودہ پانی پینے سے. ہماری سوسائٹی ابھی بھی تعلیم نہ ہونے کے سبب اور صاف پانی ان کو میسر نہ ہونے کی وجہ سے کافی بیماریوں کی طرف کافی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے کہ صاف پانی؟ جو ٹائیفائڈ بخار ہے، بخار علامات اور اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں، پہلے یہ پھیلتا کیسے ہے؟ تو سب سے پہلے یہ کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ اوروفیکل روٹ، کہ یہ اس کے جراثیم انسان کے اندر ہی ہیں اور کسی جانور کے بغیر ڈائریکٹلی انسان کو ہی متاثر کرتے ہیں. سو یوں سمجھیں کہ اگر ایک مریض ہے تو وہ اپنے جو جراثیم ہیں وہ مسلسل اپنے پخانے میں اور اس میں خارج کر رہا ہوتا ہے، اور وہ پخانہ یا جو اس کا اس طرح کا جو مٹیریل ہے وہ کسی پانی کی سپلائی کے ساتھ یا اس کے ساتھ کہیں شامل ہو جائے تو پورے کے پورے اس علاقے کو جو وہ پانی استعمال کرتے ہیں اس کو متاثر کر سکتا ہے اور وبا کی شکل اختیار کرتا ہے. اسی طرح پرسنل لیول پہ کہ آپ جو ہمیں شروع سے سکھایا جاتا ہے حفظان صحت اور ہائیجین اور ہاتھ صاف رکھنا، تو جب آپ عام طور پہ آپ واش روم جاتے ہیں اور اپنی صفائی جس طرح ہمارا طریقہ کار ہے تو اس کے بعد ہاتھوں کو اچھی طرح نہ دھوئیں تو وہی آپ کے ہی جراثیم آپ کے ہی ہاتھوں کو لگ جاتے ہیں، اور وہی جراثیم لے کے اگر کوئی خاتون خانہ ہے وہ کھانا بناتی ہے، اگر کوئی کھانے والی چیزوں کو ہینڈل کیا جاتا ہے، ٹچ کیا جاتا ہے، تو جراثیم وہاں سے وہاں منتقل ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے منتقل ہو کے یہ پھر اگلا جو بھی بندہ وہ ان ہاتھوں کا بنایا ہوا کھانا کھائے گا یا وہ جب پھل یا سبزی جس کو کسی طرح سے ہینڈل کیا گیا ہے وہ کھائے گا تو دوسرے کو منتقل ہو جائے گا. سو اس میں اگر آپ دیکھا جائے جیسے آپ نے خود کہا کہ سب سے اہم رول تو ہے جی آپ کی پرسنل ہائیجین کا. آپ اپنا خیال، اور اس پہ ہمارا مذہب بھی زور دیتا ہے، ہمارا تمام جو پریونشن ہے انفیکشن ڈیزیز کی وہ شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے. تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اگر ہم بیمار ہیں یا نہیں ہیں اور اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے، خاص طور پہ واش روم جانے کے بعد یا کسی چیز کو آپ ٹچ کرتے ہیں، اور یہ اب ٹائیفائڈ کے علاوہ کرونا کے حوالے سے بھی یہ اہم ہے. دوسرا ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمی سے ہم جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ ہمارا جو سینیٹیشن کا سسٹم ہے وہ اتنا اچھا ڈیولپ نہیں ہے. ہم روز دیکھتے ہیں وہیں نالا بہہ رہا ہے، وہیں پہ ساتھ ہی پانی کی سپلائی ہے، وہیں پہ بیٹھ کے وہ عام طور پہ جو اسٹریٹ وینڈر ہیں جو پھل جیسے چاٹ والے ہیں یہ بہت صاف پانی کے ساتھ اپنے سبزیاں پھل نہیں دھوتے. اس طرح سے جو سینیٹیشن سے ہماری مراد یہ ہے کہ آپ کا جو واٹر سپلائیز ہیں اور جو سیوریج ہے اس کو بہت احتیاط سے ڈیزائن کرنے کی بھی، اور جہاں جہاں خراب ہے جہاں جہاں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر تیسرا اسپیکٹ جو آتا ہے جو میرے پاس نہیں، وہ سیف ڈرنکنگ واٹر. شاید سب سے اہم جو وجہ ہمارے ہاں ابھی تک نے کہ ہمارے ہاں بہت ساری ایون شہروں میں سیف ڈرنکنگ واٹر تک ایکسیس بہت کم لوگوں کی ہے، گاؤں میں تو ٹھیک ہے، شاید اس سے بھی برے حالات ہیں. تو ہمیں 3 جگہوں پہ فوکس کرنا ہے.
پرسنل ہائیجین پہ، سیف ڈرنکنگ واٹر کے اوپر، اور اس طرح سے جو آپ سینیٹیشن ہے یا آپ کے جو سیوریج سسٹم ہے اس کو کرنا ہے۔ میرا خیال یہ ٹھیک ہے، آپ قوم سلطنت کو یہ چاہیے کہ پانی جو ہے اس کو سیف بنانے کے لیے سب سے آسان طریقہ، گھر میں صاف پانی لیں، اس کو ابالیں اور ابالنے کے بعد ٹھنڈا کر لیں اور اس کا استعمال کیا جائے۔ اگر آپ سالن میں بھی ڈالتے ہیں پانی تو اس کو ابال کر ٹھنڈا کر کے وہی استعمال کریں۔ جس طرح پروفیسر طارق وسیم نے بڑا اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ سبزیاں جو ہیں اچھی طرح پانی سے دھوتے نہیں، اور نالے اور جوہر کے قریب بیٹھے ہوئے جو وینڈرز ہیں جو کہ بچوں میں چاٹ اور گول گپے اور مختلف اشیاء خود جو ہے وہ بیچتے ہیں، اس سے ٹائیفائڈ جو ہے وہ بڑا تیزی سے پھیلتا ہے۔ ہم چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتے ہیں، وقفے کے بعد پروفیسر احمد عالمگیر سے مزید یہ ڈرگ ریزسٹنس کے بارے میں آپ کے لیے اہم سوالات پوچھوں گا۔ ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اپنے اسٹوڈیو سے آپ کے لیے ٹائیفائڈ بخار سے بچنے کے طریقے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے مہمانوں سے پوچھ رہے ہیں۔ تو پروفیسر احمد عالمگیر، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ٹائیفائڈ کا جراثیم پھیلتا ہے مرغ کے گوشت سے، اگر اس کو مکمل طور پہ نہ پکایا جائے، ابالا نہ جائے اور ہاف کوکڈ اگر کھایا جائے، یا مرغیوں کے انڈوں سے بھی یہ پھیلتی ہے بیماری، یا پھر اگر آپ کے گھر میں کوئی باورچی ہے یا گھر کا کوئی فرد جو ہے وہ ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا ہے تو وہ بھی سبب بن سکتا ہے ٹائیفائڈ بخار کو پھیلانے کا اور اس کے جراثیم کو پھیلانے کا۔ تو آپ کیا بتائیں گے اس سلسلے میں کہ ہم کس اسٹیج پہ ہیں پاکستان میں؟ یہ کسی زمانے میں یہ بیماری بہت کامن تھی، لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں کافی حد تک اس کو کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ اس کی ایک اویئرنیس ہے الیکٹرانک میڈیا سے، پرنٹ میڈیا سے، اور آپ جیسے فزیشین ماہر جو ہیں وہ ہر وقت عوام میں کوئی نہ کوئی اہم میسج دینے کے لیے تیار رہتے ہیں اور دیتے رہتے ہیں، تو بیماریوں کا برڈن جو ہے پہلے سے بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ جی بالکل، لیکن آپ دیکھیں نا، اگر آپ ٹائیفائڈ بیماری کی ہسٹری کو دیکھیں اور اس کو ٹریس کریں تو یہ ہمیشہ ایسے ہوا ہے کہ جب نئی ادویات آئی ہیں ٹائیفائڈ کنٹرول ہوا ہے، لیکن پھر دوبارہ بڑھ گیا۔ اب ایکسٹینسو ڈرگ ریزسٹنس کے بعد ٹائیفائڈ پھر بڑھ گیا اور بڑا خطرناک ہو گیا، اور بہت مہنگا اس کا علاج ہو رہا ہے، بیکاز اب جو ایکسٹینسو ڈرگ ریزسٹنس ہے یہ ہر بندے میں نہیں ہے، نمبر ون، لیکن یہ جدھر ہے ادھر اس میں اورل میڈیسنز کوئی کام نہیں کر رہی، اور آپ کو انٹراوینس میڈیسنز دینی پڑ رہی ہیں جن کے لیے ہاسپٹل ایڈمیشن، ان کی کاسٹ عام بندہ وہ کاسٹ بیئر ہی نہیں کر سکتا، تو اس سے یہ بہت زیادہ کمپاؤنڈ ہو رہا ہے پرابلم۔ پھر یہ ریزسٹنس بھی ایمرجنگ ہے، یہ ریزسٹنس کی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ دوبارہ ریزسٹنس ٹو دا ڈرگز ٹائیفائڈ میں آ رہا ہے، اور وہ بڑی ضروری ہمارے لیے ہے کہ ہم ان کو ہائی لائٹ کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کیسے اس سے بچت کرنی ہے، بیکاز ان ٹریٹڈ جو ٹائیفائڈ ہے یہ پھر 10 سے 20% لوگوں کو مار سکتا ہے، خاص طور پہ وہ جو ایکسٹریمز آف ایج، بڑھاپا یا بہت چھوٹی ایج میں ہے، یا کسی اور وجہ سے ان کا قوت مدافعت کمزور ہے، ان کے لیے بڑا سیریس ہو جاتا ہے ٹائیفائڈ، اور یہ پورے جسم کے مختلف اعضاء کو افیکٹ کر دیتا ہے، برین سے لے کے پھیپھڑوں سے لے کے تو انٹسٹائنل بلیڈنگ تک۔ لیکن یہ اس کے کچھ سٹرین ایسے بھی ہیں جن کے لیے تو کوئی پروٹیکشن والی ویکسین بھی اویلیبل نہیں ہے، اور آپ نے جس طرح ادویات کی بات کی کہ اتنی مہنگی ادویات اب اس میں استعمال کرنی پڑ جاتی ہیں کہ اسی سے آرام آتا ہے، ادروائز جو سستی ادویات تھیں اب وہ اس سے جو ٹائیفائڈ کا جراثیم ہے اس میں ریزسٹنٹ آ چکی ہے، اور یہ بدقسمتی سے گلوبل مسئلہ بنا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں یہ ٹائیفائڈ کا جراثیم جو ہے عام ادویات سے نہیں مرتا، تو اس کے لیے بیسٹ بچاؤ یہ ہے جو کہ حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب نے شروع کیا ہے۔ اس میں 2 کام تو بہت اچھے ہیں، آپ مجھ سے متفق ہوں گے کہ ایک تو فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ تمام ہوٹلز میں ناقص طریقہ خوراک کسٹمرز کو پکانے کا اور ان تک پہنچانے کا اس کو چیک کرتی ہے، لیکن انہیں یہ بھی چیک کرتی ہے کہ وہاں پہ کام کرنے والے باورچی جو ہیں یا ہر فرد باورچی خانے میں وہ ویکسینیٹڈ ہے کہ نہیں۔ اور دوسرا ایک ایسا پروگرام جو حکومت پنجاب نے شروع کیا ہے کہ
میس لیول پہ اب اس کی دوبارہ ویکسینیشن شروع ہو رہی ہے, اسکولوں میں ہو رہی ہے, بوڑھے لوگوں کو ہو رہی ہے. پروفیسر طارق وسیم, اس کی کیا سائنس کیا ہوتے ہیں اس کے, جس طرح کہ کووڈ-19 کا ہے کہ گلے میں خارش ہوئی, جسم میں دردیں شروع ہو گئیں اور ہلکا سا بخار ہوا اور گھر میں کوارنٹین کر دیا تاکہ وہ سوسائٹی میں نہ پھیلائے کووڈ-19. اسی طرح کیا یہ فارمولہ جو ہے وہ ٹائیفائڈ کے مریض پہ بھی اپلائی ہوتا ہے؟ کافی حد تک ڈاکٹر صداقت, جیسے ہم نے ابھی بات کی تھی کہ یہ جو مریض ہے اس کو اپنے تو علامتیں ہیں, علامتوں پہ ہم میرا خیال ہے بعد میں بات کرتے ہیں. تو مریض گھر میں ہونے کی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے ہاں جو کامن پریکٹسز ہیں مریض کہ جو جیسے میں نے پہلے کہا حفظان صحت والا اصطلاح کہ اپنی پرسنل ہائیجین اور صفائی, ہاتھ دھونا اور اس طرح, یہ ہر چیز میں یہ بلکہ ہم بچپن سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے صفائی نصف ایمان ہے, عمل ہم شاید اس پہ کم کرتے ہیں. تو اگر آپ کوئی بھی خاص طور پہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا واش روم جائیں آئیں, اور خاص طور پہ جو مریض ہے تو وہ اس کو اپنے ہاتھوں کی صفائی کا خیال رکھے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جراثیم, جیسے آپ نے آلریڈی کہا کہ ہمارے ہاں ماؤں میں خاص طور پہ عادت ہوتی ہے جی کہ بیٹے کا بچا ہوا کھانا فوراً کھا لیا جائے اور اسی طرح سے کھا لیا جائے. تو اس میں بھی ایک ایلیمنٹ آیا تھا کہ وہ ایک سے دوسرے کورس کو لگنا, تو اس میں بھی مریض کیا تک کہ اگر کھانا بنایا ہے اور اس کو اچھی طرح ابالا گیا ہے اور پکایا گیا ہے, اگر اس کو وہ ریفریجریٹ کر دیتی ہیں گھر میں اور رکھنے کے بعد پھر دوبارہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ دوبارہ ٹیمپریچر ٹیمپریچر پہ اس میں جراثیم اگر جیسے کہتے ہیں کہ ڈیڈ تو نہیں ہے لیکن انیکٹیویٹ ہوئے ہیں تو دوبارہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ویکسین کی آپ بات کر رہے تھے, تو ویکسین میرا خیال ہے کہ اس میں نہیں, میں ایک ضرور ویکسین کی طرف بعد میں جاؤں گا. میں آپ سے پوچھوں گا کیا پیٹ میں درد ہونا اور لوز موشن لگ جانا وہ بھی اس کی سائنس میں شامل ہے؟ جو اس کے جو ٹائیفائڈ بخار ہے اس کا عام طور پہ 3 یا 4 سٹیجز میں دیکھتے ہیں. جس کا پہلا ہفتے کا جو عمل ہے اس میں عام طور پہ کسی بھی چھوٹی موٹی بیماری کی طرح سے جیسے سر درد, ہلکا سا جسم دکھنا, ہلکا بخار جو آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے شروع میں 99-100 تک اور پھر بڑھتا ہے, تو پہلے ہفتے میں تو علامتیں زیادہ تر یہی ہیں. دوسرے ہفتے میں جا کے عام طور پہ تقریباً 60 سے 70% لوگوں میں پیٹ کی کچھ نہ کچھ علامت ظاہر ہوتی ہے, جس میں جیسے کہا کہ پیٹ کا درد بھی ہو سکتا ہے, اس میں متلی اور دل خراب ہونا اور الٹی ہو جانا بھی ہو سکتا ہے, لوز موشن بھی بعض کو ایون کانسٹیپیشن بھی ہو جاتی ہے. تو یہ دیٹس وائی اس بخار کا نام ہم انگریزی میں انٹیرک فیور کہتے ہیں, اور انٹیرک سے مراد ہے کہ یہ اس کا تعلق انتڑیوں کی کسی نہ کسی طرح سے انوالومنٹ کے ساتھ ہے. اور پھر اس سے اگلا مرحلہ جو ہے کہ جس میں یہ مریض جس کی جراثیم ہے پیٹ سے ہوتے ہوئے اور لمف نوڈ سے ہوتے بلڈ کے اندر پہنچ جاتے ہیں, اور پھر بلڈ جس کا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں بیکٹیریمیا, کو بیکٹیریا پورے بلڈ میں. اب یہ والا فیز ہے جس کے اندر جا کے علامتیں ذرا زیادہ ہو جاتی ہیں, بخار زیادہ تیز ہو جاتا ہے, پیشنٹ ہلکا بہت بعض دفعہ تھوڑا سا جسے ہم ڈیلیریم کہتے ہیں یا کنفیوز الٹی سیدھے باتیں بھی کر سکتا ہے. یہ جو سمٹمز آپ نے بتائیں کہ جس میں پیٹ میں درد ہونا اور لوز موشن لگ جانا, میرا خیال وہ ایک انتہائی آخری اس کی سمٹمز ہیں جس میں کہ پھر اسپتال میں شاید داخل کرنے کی بھی ضرورت پڑ جائے, اور بوڑھے لوگ تو بہت تیزی سے جو ہیں وہ مہلک مرض کی طرف چلے جاتے ہیں. پروفیسر احمد عالمگیر, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پرانے زمانے میں ٹائیفائڈ بہت کامن تھا لیکن اب کافی حد تک کم ہو گیا, لیکن جو ہے وہ اتنا ریزسٹنٹ سٹرین ہے کہ اس پہ بڑی مہنگی ادویات استعمال کرنی پڑتی ہیں. تو ہم کس طریقے سے صاف پانی اپنی قوم کو ایک تو پہنچا دیں پینے کا, ایک ان میں اویئرنیس پیدا کر دیں. کچھ اور بھی آپ اس سلسلے میں بات کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں جو فارمیکولوجیکل اس کی تھراپی ہے یا کوئی ایسے ادویات ہیں وہ ہمارے ملک میں کم سے کم بن رہی ہیں. دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ایکچولی ٹائیفائڈ, یہ جو سیلمونیلا ٹائیفائی جو جراثیم ٹائیفائڈ کرتا ہے یہ 2 قسم کا کرتا ہے. ایک ٹائیفائڈ سے ریلیٹڈ ٹائیفائڈل ڈیزیزز, ایک نان ٹائیفائڈل. ٹائیفائڈل میں ٹائیفائڈ اور پیراٹائیفائڈ آ جاتا ہے, نان ٹائیفائڈل میں آتا ہے آپ کا سمپل گیسٹرونٹرائٹس. یہ کم نہیں ہوا. اس میں آپ جنرلی دیکھیں تو ہماری بیکاز وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ٹیسٹ بہت مہنگے ہیں, ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہی نہیں ہیں.
یا کرائے جاتے ہیں تو مریض افورڈ نہیں کر سکتا. اس کے بعد ڈاکٹر مجبور ہو جاتا ہے جب مریض کہتا ہے جی میرے پاس نہیں ہے اتنے پیسے, پھر ڈاکٹر کو ٹریٹمنٹ دینی پڑتی ہے. وہی ایک ریزن بن رہا ہے ایمرجنگ ٹائیفائڈ ریزسٹنس کا, کہ ہم وداؤٹ ڈائگنوسس ایک نمبر 2 ایک ٹیسٹ پہلے ہوتا تھا اس وڈال سے اب بہت بہتر اور بہت اسپیسیفک ٹیسٹ آ گئے ہیں. آبویسلی وہ آپ کے رورل لیول پہ اتنے ایکوریٹ نہیں ہو سکتے, لیکن وہ مہنگے بھی ہیں جس میں آپ مہنگے بھی کلچر کرتے ہیں, اسٹول کو کلچر کرتے ہیں, جراثیم دیکھتے ہیں. وہ ہر شخص, ہمارا ہر شہری جو ہے اس کی جیب اجازت نہیں دیتی کہ اتنے سوفسٹیکیٹڈ ٹیسٹ. میں آپ کے ابا جی جو کہ ہمارے استاد تھے وہ تو اتنے ٹیسٹ نہیں کراتے تھے. یہ کوئی اتنا بہت پرانی بات نہیں ہے, یہ 70 سے لے کے 80 تک کی بات ہے. اس 10 سال میں 5 بیماریاں جو تھیں وہ بڑا حملہ آور ہوتی تھیں, اور وہ 5 دوائیوں کو صرف ایک تجربہ کار پروفیسر جو ہے, جس میں پروفیسر طارق وسیم صاحب بیٹھے ہیں, یہ وائس پریزیڈنٹ انٹرنل میڈیسن کے بھی ہیں, یہ میرے ساتھ متفق ہوں گے کہ بہت سارے مہنگے ٹیسٹ کروانے سے بہتر ہے کہ مریض کی بات سن لی جائے, اور سننے کے بعد اس کا باقاعدہ اس کا معائنہ کیا جائے, اور پھر اس کی تمام سمپٹمز اور سائنس کو گیدر کر کے اور آپ کی جو فائنڈنگ ہے اس کو کر کے ایک کنکلوڈ کیا جائے کہ اس مریض کو کیا بیماری ہو سکتی ہے. اب آج کل کے دور میں آپ دیکھیں کہ کسی کو تھوڑی سی کھانسی ہوتی ہے, اب شہری بھی ہمارے جو ہیں خوف میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہیں کووڈ-19 تو نہیں ہے. سب سے پہلے فزیشین آپ ہی کے کلینک پر جب مریض آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے اس کو رول آؤٹ کروں, چیسٹ ایکس رے کرا لوں اس کا, یا PCR کرا لوں, یا اس کے بلڈ کے ٹیسٹ کرا لوں کہ اس کو کہیں کووڈ-19 تو نہیں ہے. میں اس سلسلے میں پروفیسر طارق وسیم صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کس اسٹریٹجی پہ عمل کریں گے جہاں ہمارا 70% لوگ جو ہیں, بلکہ 80% لوگ جو ہیں وہ غربت کی لائن سے نیچے بسر اوقات کرتے ہیں. آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ہمارا جو طریقہ کار ہے علاج کا اور تشخیص, اس میں 2 چیزیں. ایک ہے کہ مریض کی علامات جس کو ہم ہسٹری کہتے ہیں, ایگزامینیشن کہتے ہیں, اور پھر ہمارا ایک کلینکل سسپیشن, اور پلس یہ کہ جس علاقے میں یا جس کمیونٹی میں یہ بیماری ہو رہی ہے اس میں اس بیماری کے ہونے کے امکانات کتنے ہیں. ٹھیک ہے, میں بریک کی طرف چلتا ہوں. بریک کے بعد پھر میں سے ضرور پوچھوں گا کہ ریکمنڈیشن آپ سے لوں گا کہ ہمیں حکومتی سطح پر کیا, ہمیں کون سے عوامل ہیں جو ہماری سوسائٹی کو بچا سکیں. تو ویکسینیشن ہے, اور کیا کرنا چاہیے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں, بڑے اہم سوالات آپ کے لیے میں نے پوچھنے ہیں اپنے مہمانوں سے. جی ناظرین, آج ہم اپنے اسٹوڈیو سے قوم السلطنت کے لیے ٹائیفائڈ سے بچنے کے طریقے پوچھ رہے ہیں. پروفیسر احمد عالمگیر, مجھے پتہ ہے کہ آپ کا ہارٹ اس وقت برننگ سچویشن میں ہے, کیونکہ ابھی آپ وقفے کے دوران یہی بحث ہو رہی تھی کہ ہم کس اسٹیج پہ کھڑے ہیں, کیوں نہیں ریسرچ کرتے. ہم اپنے ملک کا جو ٹائیفائڈ کا سٹرین ہے, جراثیم ہے, اس کو کیوں نہیں اسٹڈی کرتے. آپ کیا اس سلسلے میں اپنے ورڈکٹ پیش کریں گے؟ دیکھیں, ریزن وجہ جو ہے نا کہ ٹائیفائڈ کا ریزسٹنس ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہو رہا ہے, دنیا میں بھی ہے, اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اب اس میں نمبر 1 تو جراثیم خود طاقتور ہو رہا ہے, وہ دوائیوں کے اگینسٹ ایسی رطوبت بنا رہا ہے, ایسی اپنی باڈی میں چینجز لا رہا ہے کہ وہ دوائی اثر نہیں کرتی. اس کا علاج صرف ایک چیز ہے, ریسرچ اور ریسرچ کرنے والے کا ذہنی سکون. آپ ریسرچ نہیں کر سکتے جب آپ کو یہ پتا ہو کہ میری پروفیسرشپ 4 سال سے لٹکی ہوئی ہے اور وہ آگے نہیں چل رہی. آپ ریسرچ نہیں کر سکتے اگر آپ نے تنخواہ کا سوچتے رہنا ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ مینڈیٹری ہونا چاہیے یونیورسٹی لیول پہ بھی اور ہاسپٹل لیول پہ بھی کہ ہر سال ایک لمیٹڈ نمبر آف ریسرچ پیپرز آن انفیکشس ڈیزیزز وہ ہاسپٹل کے لوگ لکھیں اور وہ پبلش ہوں اور ایکچوئل ریسرچ ہو ود ایویڈنس. نمبر 2, ریزنز جو بیکٹیریا جراثیم کے علاوہ ہیں ان ریزنز کو دیکھا جائے, جن میں سب سے پہلے میں اپنے آپ کو لیتا ہوں. ایک تو ہم ڈاکٹرز کی کتنی کو جو ہمارے جنرل پریکٹیشنرز بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہم ٹیچنگ ہاسپٹلز میں ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. جو ہمارے جنرل پریکٹیشنرز ہیں, جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں,
اور جو ہم سے بہت زیادہ ان کا وہ ہے کسی بھی بیماری کا ڈیفنس تو وہی کرتا جی فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے. ان کو کتنی کو آن لائن ٹریننگ دی جاتی ہے پر ایئر؟ یہ کیوں نہیں لکھا جاتا کہ جی یہ کیوں نہیں کرتا ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کہ جی آن لائن ٹریننگ 4 گھنٹے کی آن لائن ٹریننگ کریں؟ ٹھیک ہے پروفیسر احمد عالمگیر، یہ ایک ڈیبیٹ کا دوسرا حصہ ہے جو کہ پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن جو ہے وہ کوشش بھی کرتی ہے اور کرنا چاہیے. وائس پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ہم پبلک کو کچھ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ٹائیفائڈ سے بچاؤ کے ایک تو طریقہ ویکسین ہے پروفیسر طارق وسیع، کہ ویکسین میس ویکسینیشن کر دی جائے. جس طرح کہ اب ہمارا ہر شہری اس وقت بے چینی سے جو ہے بڑی اضطرابی سے منتظر ہے کہ کووڈ-19 کی ویکسین آئے وہ لگوائیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا بلیو ہی نہیں ہے، وہ ماسک کا بھی نہیں استعمال کرتے، ہاتھوں کو سینیٹائز نہیں کرتے، دھوتے نہیں ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ سے گریز کرتے ہیں. پی ڈی ایم کے جلسوں میں آپ دیکھ لیں، خادم حسین رضوی کے جنازے میں دیکھ لیں، لوگوں نے ایک کے اوپر ایک شخص چڑھا ہوا ہے، اور اگر وہاں پہ اس طریقے کے 6 مریض بھی چلے جائیں جن کو کہ کووڈ-19 اور کوئی ایسی بیماری مہلک بیماری ہے تو پورے مجمع میں پھیل جاتی ہے. اسی لیے یہ لہر جو تھی کووڈ-19 کی، آپ مجھ سے متفق ہوں گے کہ پچھلے دنوں میں بہت برے طریقے سے ہمارے شہری اثر انداز ہوئے ہیں اس بیماری سے، اور اس میں مبتلا بھی ہوئے ہیں اور کئی جان کی بازی بھی ہار گئے. تو طارق وسیم صاحب، آپ مجھے اس کی پریونشن بتائیں کہ ٹائیفائڈ سے بچنے کے طریقے بتا دیں. کیا چلے میں اس پہ آپ نے جس موضوع کو تھوڑا سا ہلکا سا ٹچ کیا وہ ہے جس کو ہم بات کرتے ہیں سماجی رویے. ہمارا مجموعی سماجی رویہ جو ہے، مطلب وہ جو کسی بھی چیز کی بیماری میں، اس میں کووڈ کے حوالے سے آپ نے تو ذکر کیا، ٹائیفائڈ کے حوالے سے میں ذکر کر سکتا ہوں کہ جی پہلے جیسے میں نے کہا کہ ہم صفائی کا خیال نہ رکھنا، اور دوسرا اس کے بعد ڈاکٹر احمد میرے سے اتفاق کریں گے کہ اینٹی بائیوٹک کا غیر ضروری استعمال. ہمارے ہاں بہت دفعہ تشخیص نہیں ہے، اینٹی بائیوٹک کی ضرورت نہیں بھی ہے، لیکن اینٹی بائیوٹک پرسکرائب کر دیا جاتا ہے، یا مریض خود ہی میڈیکل سٹور پہ جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے سیلف میڈیکیشن، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو شاید اس وقت تو کوئی جراثیم نہیں تھا جس کے لیے اینٹی بائیوٹک ضرورت تھی، لیکن جو کچھ اور جراثیم ہیں ان کے خلاف اس اینٹی بائیوٹک کے کچھ ریزسٹنس. کچھ ہمارے شہری بھی جو ہے نا وہ مہنگی سے مہنگی ادویات خریدنے کے شوق رکھتے ہیں جن کے جیب میں پیسے ہوتے ہیں، لیکن مجھے ویکسین کس طریقے سے جو ہیں بچاتی ہیں ہمیں بیماریوں سے، یہ ایک بچا دیں ہمارے پاس ٹائم. ویکسین کا جو بنیادی طریقہ کار ہے کہ اس میں آپ کو جو جراثیم جو انفیکشن کرتے ہیں اس کا کچھ کمپوننٹ جو آپ کے جسم کی قوت مدافعت کو بڑھاوا دیتا ہے یا اینٹی باڈیز پروڈیوس کرتا ہے وہ دیا جاتا ہے. کچھ ویکسین ہیں جس میں وہ جراثیم خود سے تو کچھ نہیں کہتے، لیکن ان کا کچھ کمپوننٹ جو ہے وہ اینٹی باڈیز بناتا ہے. وہ جو اینٹی باڈیز ہیں پھر جب اگلی دفعہ آپ جسم میں وہ جراثیم کا حملہ ہو تو اینٹی باڈیز اس کو بائنڈ کر لیتی ہیں. ٹائیفائڈ کی ویکسین کافی عرصے سے بنی ہوئی ہے اور اویلیبل ہے، اور 2 طرح کی فارم میں ہے، ایک یہ انجیکشن کی شکل میں ہے اور ایک اب یہ اورل بھی آ گئی ہے. ٹھیک ہے ناظرین، ویکسین ضرور لگوائیں. ٹائیفائڈ سے اگر بچنا ہے ہاتھوں کی صفائی رکھیں، گھر کی صفائی کا خیال رکھیں، اور اسی طریقے سے بآسانی آپ ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ بچاؤ اختیار نہیں کریں گے تو بہت بڑا خرچہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. مجھے ضرور ای میل کیجئے، جس بیماری کا آپ کہیں گے وہ میں ڈسکس کروں گا اپنے اسٹوڈیو سے اس کے ایکسپرٹ بلا کے. اور اپنی صحت کا خیال رکھیں. خدا حافظ.